آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، ایک دن حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اصحاب کے ساتھ، احباب کے ساتھ محفل میں تشریف فرما ہیں اور ایک حدیث سنائی۔ حضور علیہ السلام کی بڑی خدمت کی ہے عبداللہ بن مسعود نے کہ حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والا جہنمی یعنی مسلمان جس کا کلمہ سلامت سا، باقی اعمال کی کمزوری تھی، تو جہنم کی سزا بھگت لینے کے بعد سب سے آخر میں وہ جہنم سے باہر آ رہا ہے۔ جب جہنم کے کنارے پہ آئے گا تو جہنم کو خطاب کر کے کہے گا، اللہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے اس دوزخ سے نجات بخشی، یہ تو بہت ہی دکھ دینے والی اور درد دینے والی جگہ تھی، بڑا دکھی رہا۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کے ساتھ اسے ایک درخت نظر آئے گا اور وہ بندہ اللہ پاک سے کہے گا، یا اللہ اگر تو جہنم سے نکال کے لے آیا ہے، وہ جو ہرا بھرا خوبصورت سا درخت نظر آ رہا ہے، اگر مجھے اس درخت تک پہنچا دے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیار کے ساتھ، بڑے عجیب انداز سے ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، اس کے بعد تو کوئی نہیں درخواست کرے گا، نہیں یا اللہ، بس میری ایک ہی درخواست، مجھے اس درخت کے سائے تک پہنچا دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اس درخت کے سائے تک پہنچا دیں گے، ٹھنڈا ٹھنڈا سایہ ہے اور اس کے نیچے پانی ہے، وہ پانی پیے گا اور ٹھنڈے سائے میں بیٹھے گا، ہوا کے جھونکے لگے، اسے پھر اس حال میں ایک اور درخت نظر آئے، تھوڑی دیر بیٹھ کر انتظار کرنے کے بعد پھر اللہ پاک سے عرض کرے گا، یا اللہ تو تو بڑا کریم ہے، وہ اگلا جو درخت ہے وہ اس سے زیادہ ہرا بھرا ہے، تو اگر مہربانی فرما دے تو دوزخ سے باہر لے آیا ہے، اس درخت تک تو نے پہنچایا ہے، اگر مجھے اس درخت تک پہنچا دے تو یا اللہ۔ تو اللہ پھر فرمائیں گے اس بندے کو، یار ابھی تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں کوئی مطالبہ نہیں کروں گا، پھر تو مطالبہ، یا اللہ تو اللہ نہیں، تو مہربان نہیں۔ یہ انداز حدیث میں آیا ہے، اللہ کے پیار کے نرالے انداز ہے، بندے کی لجاجت، سماجت، منت، عاجزی، زاری دیکھ کر اللہ اجازت دیں گے، چلے جاؤ۔ اصل اللہ نے لے جانا ہے، مگر اللہ کی ترتیب دیکھو نا، انداز دیکھو، بندے کی لجاجت پسند ہے اور خدا کو پھر اپنی رحمت برسانا پسند ہے۔ تو اس درخت کے نیچے گیا، وہ پہلے درخت سے زیادہ پربہار ہے، ہریالی ہے، سبزہ ہے، ٹھنڈک ہے، وہاں پھر پانی پیے گا، کچھ دیر بیٹھے گا، پھر ایک اور تیسرا درخت اسے نظر آئے۔ اللہ پاک سے عرض کرے گا، یا اللہ اگر اس درخت تک پہنچا تو وہ اس سے زیادہ اچھا ہے، تو اللہ فرمائیں گے، یار ابھی تو نے کہا کہ میں کوئی مطالبہ اور نہیں کروں گا، پھر مطالبہ کر رہے ہو۔ پھر وہ کہے گا، اللہ آپ اللہ نہیں، آپ میرے مالک نہیں، آپ مہربان ہیں، تو جہنم سے نکال کے لا رہے ہو، وہاں بھیج دو تم۔ تو اللہ پاک جاننے کے باوجود پھر اس بندے کو فرمایا، چلو ٹھیک ہے یار چلے جاؤ۔ اس درخت کے نیچے جائے گا، تیسرے درخت کے نیچے، تو وہاں اور زیادہ ٹھنڈک ہے، بہار ہے، ہوا ہے، ہریالی ہے، خوبصورت پتے لہلا رہے ہیں، ٹھنڈا پانی پیے گا،
اور ساتھ ہی اہل جنت کی آوازیں اس کے کان میں پڑیں. اللہ اکبر. تو پھر اللہ پاک اپنی رحمت کو متوجہ فرمائیں گے. اللہ فرمائیں گے اے میرے بندے کیا خیال ہے کہ تجھے ساری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت نہ دے دوں؟ وہ بڑا رحیم ہے، اس کے در پہ آ جاؤ. 10 گنا بڑی جنت نہ دے دوں؟ بندہ حیران ہو جائے گا اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بندہ عرض کرے گا یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا، میرے لیے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. وہ اسے محال سمجھ رہا. بندہ جو ہوا اپنے چھوٹے سے ظرف کے مطابق بندہ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو میرے ساتھ مذاق کر رہا. یہ حدیث پاک میں آتا ہے. تو اللہ فرمائے کہ میں مذاق سے پاک ہوں، میں مالک ہوں، میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، میں کن فیکون کا مالک ہوں، میرے اختیار میں ہے سب کچھ. تو اللہ فرمائیں گے اس بندے کو جا جنت کی طرف چلا جا. وہ آگے دیکھے گا جنت بھری ہوئی ہے لوگوں سے. تو پھر وہ کہے گا یا اللہ کیسی 10 گنی جا. اللہ فرمائیں گے تم جاؤ تو صحیح. بس میرے محترم دوست وہ جنت میں قدم رکھے گا تو سارے جہان اس کے سامنے روشن ہو جائیں گے اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کو خود محسوس کرے گا اور جنت کی مزے اللہ اسے نصیب فرمائے. تو یہ روایت بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود مسکرائے، بہت سارے ہنسے، اور جو ساتھی بیٹھے تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت مسکرا کیوں رہے ہو، اتنے ہنس کیوں رہے ہو، اتنی بشاشت کیوں ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ حدیث بیان فرمائی تھی حضور بھی مسکرائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور بھی حیران ہوئے تھے، ہنسے تھے، مسکرائے تھے، بشاشت کے ساتھ بڑی خوشی کا اظہار فرمایا تھا. اور حضور علیہ السلام سے صحابہ کرام نے یہی سوال کیا یا رسول اللہ اتنی مسکراہٹ کیا ہوں، اتنی خوشی کیا ہوں، اتنی بشاشت کیا ہوں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے تو اللہ بھی مسکرایا. تو میرے محترم دوست حدیث سے کیا میسج ملتا ہے، کیا پیغام ملتا ہے؟ ہمارا رب بڑا رحیم ہے. رب کا تعارف رحمان رحیم سے کراؤ، ڈراؤ نہیں رب کے نام سے. رب اللہ ماغر کوئی ڈکٹیٹر نہیں کہ ظلم کرنے والا، جبر کرنے والا، خوف طاری کا نہیں. رب نے اپنا تعارف کروایا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ میں غور فرمائیں. اللہ کی رحمت کے کتنے سمندر چھپے ہوئے ہیں. تو بندہ جب بھی اللہ کے دربار میں آتا ہے کتنا بڑا رحیم کریم مہربان ہے خدا، کسی بات کا تانا دیے بغیر پھر اس بندے کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیتا ہے. بس اللہ مجھے اور آپ سب کو اپنی رحمت کے ساتھ آخر دم تک وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحیاء منهم والأموات من الجنة والناس أجمعین إنك سمیع قریب مجیب الدعوات. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.